أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. اب اس کے بعد ہم اگلے مقالہ نگار معروف صاحب قلم ڈاکٹر ساجد العظمی صاحب جو اعظم گڑھ سے تشریف لائے ہیں، ہم انہیں دعوت دیتے ہیں اور ان کے مقالے کا عنوان ہے حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب ایک فقید المثال شخصیت. تشریف لائیں. السلام علیکم. ایک بہت مختصر میں نے مقالہ لکھا ہے اور واقف ہوں تیرے حالات سے کہ میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے. مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ کہا جائے گا کہ اسے ملخص کیا جائے، تلخیص کی جائے. ظاہر ہے کہ مقالہ ہی کچھ ایسا ہے کہ اسے میں اگر لکھ دیتا ہوں تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے تیر کمان سے باہر چلا گیا، اب اسے میں واپس بھی نہیں لے سکتا. اس لیے بہت مختصر ایک شعر میں ارباب فضل و کمال اور اہل علم و دانش کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نام نیک رفتگاں ضائع مکن، نام نیک رفتگاں ضائع مکن، تا بماند نام نیکت برقرار. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے اکابر نے افراد ملت کی سرد مہری اور جمود کو دیکھ کر ہی انہوں نے اپنی زندگی کے حالات خود ہی رقم کر دیے کہ یہ ہم سے خوشہ چینی کر علم حاصل کرنے والے یہ حضرات ہم سے فائدہ تو حاصل کریں گے لیکن ہمارا تذکرہ بھی کبھی نہیں کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خطیب الاسلام رحمہ اللہ تعالی کی حیات و خدمات پر مشتمل یہ سیمینار اسی کی ایک کڑی ہے. اور میں آپ کی خدمت میں خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک فقید المثال شخصیت جب گاؤں سے دیوبند پہنچا، شکر پروردگار اذ جاء بکم من البدو، گویا شہر کی زندگی بھی ایک نعمت ہے. دارالعلوم کی پرشکوہ عمارت نظروں کے سامنے تھی، اس کی روح پرور علمی فضا یکتائے روزگار قدوسی صفات علماء راسخین کے پاکیزہ جلووں سے آباد تھی. مسند اہتمام پر فخر زمن حکیم الاسلام، مسند حدیث پر فخر المحدثین حضرت مولانا فخر الدین رحمہ اللہ تعالی اور ان کے جلوم یمین و یسار علوم و معارف کے حامل پاک تین اساتذہ مولانا فخر الحسن صاحب، مولانا عبدالاحد صاحب، مولانا شریف الحسن صاحب، مولانا نصیر الدین خان صاحب، مولانا اختر حسین صاحب، مولانا معراج الحق صاحب، مولانا محمد حسین ملا بہاری صاحب، مولانا اندر شاہ کشمیری صاحب، مولانا نعیم احمد صاحب، مولانا وحید الزماں کیرانوی صاحب، مولانا خورشید احمد صاحب اور خطیب الاسلام مولانا محمد سالم قاسمی صاحب رحمہم اللہ تعالی جیسی نابغہ روزگار شخصیات سے دارالعلوم کا گوشہ گوشہ قابل رشک بنا ہوا تھا. آج نہ وہ لوگ ہیں اور نہ وہ باتیں، دارالعلوم وہی ہے اور آج بھی انہی بزرگوں کے نقوش و خطوط پر گامزن ہے. مگر ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور میں کتنا فرق ہے ماضی سے پوچھئے. اب نہ وہ معصوم سی صورتیں ہیں اور نہ وہ دل آویز صورتیں روپوش، نہ وہ دل آویز آوازیں صورتیں روپوش آوازیں خاموش. اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب، سب رخصت ہو گئے جو زندگی میں دارالعلوم کی پیشانی کا نور تھے، وہ اب گلشن قاسمی کی زینت ہیں. دعا یہی ہے کہ گلشن قاسمی کے آفتاب و ماہتاب پر ہمیشہ نور کی نگہبانی رہے. یہ سن 1970 کی بات ہے جب ان بزرگوں کی زیارت کا موقع ملا اور حضرت مولانا محمد سالم قاسمی رحمہ اللہ تعالی سے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. انہی کا تذکرہ، انہی کی یادیں، انہی کے اوصاف حمیدہ اور انہی کی باتیں آج سب کی زبان پر ہیں. اگر عہد عتیق کے کسی یونانی مصور سے کہا جائے کوئی ایسی تصویر بنا دو جس کے سراپا سے وقار و متانت، صلاح و تقوی، علم و فکر، حلم و مروت، عظمت و شوکت، جاہ و حشمت، لطافت و نفاست کا عکس نمایاں ہو، جس کے چہرے کے خد و خال سے باطنی نور کا غاز جمال جھلکتا ہو اور جس کی پیشانی سے بزرگی، محبت اور خلوص کے آثار ہویدہ ہوں، تو وہ تصویر ہوتی خطیب الاسلام کی.
اگر تاریخ سے پوچھا جائے کہ تمہارے سینے میں محفوظ وہ کون کون سی شخصیات ہیں جنہوں نے ہر چیز سے زیادہ اہم گرہ مایہ اور بیش قیمت متاع وقت کو سمجھا اور اپنی عائلی، معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں اس احساس کی مکمل پاسداری کی اور اصول کو وقت کی نازک لڑی میں ہمیشہ پیروئے رکھا، تو اس میں ایک نمایاں نام خطیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ضرور آئے گا۔ وقت کی معنویت و عظمت کا احساس اصول پسند طبیعت یا خاندانی وراثت کا دین ہے کہ یا حکیم الامت حضرت تھانوی کی وہ نظر کیمیا اثر کا اثر جو درس تھانوی کے فیضان سے ان کے حصے میں آیا، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ لکھنے والوں نے لکھا، دیکھنے والوں نے دیکھا۔ السلام علیکم۔ أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته